ایک شادی شدہ شخص کے سر میں جوئیں پڑ گئی تو اس نے بیگم کو بتایا۔ بیوی نے شوہر کے سر میں کنگھی ماری تو درجن بھر جوئیں نکلی، لیکن اصل جنگ تو اس کے بعد شروع ہوا۔ بیگم نے اس کے بعد اپنے سر میں کنگھی ماری تو ایک بھی جو نہیں نکلی۔ اب بیگم 2 دن سے بھرپور تفتیش کر رہی ہیں کہ مجھے تو جوئیں نہیں ہیں، تو آپ کو جوئیں کہاں سے پڑی؟ 2 خان بھائی آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک بولا، گل خانہ ہم تم کو ایک مکہ مارے گا، تم ملتان جا کر گرے گا۔ دوسرا بولا، ماڑا ہم تم کو ایک لات مارے گا، تم کراچی جا کر گرے گا۔ ایک پنجابی بھائی جو کہ بڑی دیر سے کھڑا دونوں کی لڑائی دیکھ رہا تھا، وہ آگے بڑھا اور اپنا بیگ کندھے پر لڑکاتے ہوئے بولا، پائن ایک نکی جی چپیڑ میرے منہ تے چھڑ دیو، میں گجرانوالے تک جانا ہے۔ سردار اپنے بیٹے کو ندی کے پاس لے کے گیا اور بولا، بیٹا یہی پانی ہمارے گھر تک آتا ہے، نلکوں کے ساتھ، پائپوں کے ذریعے۔ اگلے دن سردار کا بیٹا چھوٹے بھائی کو پانی میں پھینک کر بھاگتا ہوا گھر آیا اور بولا، ابا جلدی سے نل کا کھولو، چھوٹا پہنچنے والا ہی ہوگا۔ شوہر، بیوی، ہمارا بچہ یہاں سے باہر آئے گا۔ بیوی مسکراتے ہوئے بولی، ہاں لیکن ابھی تم جھانکو مت، بہت چھوٹا سوراخ ہے، نظر نہیں آئے گا۔ شوہر بولا، یار پھر بھی دیکھنے دینا۔ اس نے دیکھا پر کچھ نظر نہیں آیا۔ تھوڑی دیر بعد اسکول کی گھنٹی بجی اور منا باہر آیا۔ شوہر اور بیوی بچے کو لے کے چلے گئے۔ سوراخ دروازے میں تھا، لیکن آپ کی سوچ کو 21 توپوں کی سلامی، سوچ بدلو یار۔ شوہر، جانو 21 کر لوں؟ بیوی، جی نہیں۔ شوہر، نیا جوڑا اور جوتا لے کر دوں گا۔ بیوی، کوئی چکر نہیں۔ شوہر، جیولری لا کر دوں گا۔ بیوی، ایک بار کہانا نہیں، پاس ہی بچہ سویا ہوا تھا، وہ اچانک اٹھ کر بولا کہ میری لے لو کس، آپ صرف 20 روپے ہی دے دینا۔ رات 2 بجے بیگم کی موبائل کی لائٹ جلی۔ شوہر نے دیکھا اور بیگم کو تھپڑ مار کر بولا، یہ تم کو رات 2 بجے کس الو کے پٹھے نے بیوٹیفل لکھ کر بھیجا ہے؟ بیگم نے موبائل دیکھا اور شوہر کو تھپڑ مار کر بولی، اینک لا کے دیکھ انی دیا، بیٹری فل لکھا ہوا ہے۔ ایک پروفیسر شادی شدہ زندگی پر تقریر کر رہا تھا۔ پروفیسر نے سوال کیا، کون چاہتا ہے کہ اس کی بیوی چلاک ہو جائے؟ سب بیٹھے رہے، صرف ایک آدمی کھڑا ہوا اور پروفیسر نے پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ آپ کی بیوی چلاک ہو جائے؟ آدمی مایوسی سے، چلاک؟ اچھا میں سمجھا ہلاک۔ گرمی آ گئی ہے، جب بھی پانی پیے تو بوتل بھر کر فریج میں رکھے، ورنہ لیکچر بوتل سے شروع ہو کر موبائل پر ختم ہوگا۔ ایک آدمی پٹھان سے ملنے اس کے علاقے میں گیا تو پٹھان اسے اپنا علاقہ دکھانے لے گیا۔ ایک جگہ پٹھان نے مہمان سے کہا، یہاں نیچے بیٹھ جاؤ، یہاں ہماری دشمنی ہے۔ مہمان نے کہا، دشمنی تو تمہاری ہے، میں کیوں نیچے بیٹھ جاؤں؟ پٹھان نے کہا، او یارا، ہم نے اس کا مہمان مارا تھا، وہ کہتا ہے ہم بھی تمہارا مہمان مارے گا۔ لڑکی اپنے نبینا عاشق سے، کاش تمہاری آنکھیں ہوتی تو تم میرے حسن کو دیکھتے۔ لڑکا، اگر تم خوبصورت ہوتی تو آنکھوں والے تمہیں میرے لیے چھوڑتے، اندھا ہوں پاگل نہیں ہوں۔ ٹیچر، بتاؤ وہ کون سی عورت ہے جس کو 100% صحیح پتا ہوتا ہے کہ اس کا شوہر کہاں ہے؟ بچہ، بیوہ عورت۔ ایک آدمی نے جنگل میں شیر دیکھا تو زمین پر لیٹ کر اپنا سانس روک لیا۔ شیر اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، نہ پتر نہ، اے بے غیرتی، ریچھ نالی کریا کرو۔ وکیل گواہ سے، کیا تمہیں پڑھنا آتا ہے؟ گواہ نے کاغذ پر لکیریں مار دی۔ وکیل، یہ کیا لکھا ہے؟ لکھنا آتا ہے، پڑھنا نہیں آتا۔ وکیل قلم دیتے ہوئے، اپنا نام لکھیں۔ گواہ، میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ ٹیچر، اگر تمہارے دوست کو 200 کی ضرورت ہو اور تم اسے 500 دو تو وہ تمہیں کتنے پیسے واپس کرے گا؟ لڑکا، کچھ بھی نہیں۔ ٹیچر، تم حساب نہیں جانتے؟ لڑکا اطمینان سے بولا، سر آپ ان بغیرتوں کو نہیں جانتے۔ ایک پٹھان بادام بیچ رہا تھا۔ سردار نے پوچھا، یہ کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ پٹھان، اچھا یہ بتاؤ 1 کلو چاول میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ سردار،
پتہ نہیں۔ پٹھان نے اس کو بادام کھلایا اور بولا، بتاؤ 1 درجن میں کتنے آم ہوتے ہیں؟ سردار، 12۔ پٹھان، دیکھو دماغ تیز ہوا نا؟ سردار، 2 کلو دے دے یار، یہ تو بہت کام کی چیز ہے۔ شیر کے ریٹائرڈ ہونے پر سارے جنگل کے جانوروں نے نئے بادشاہ کے لیے اجلاس بلایا۔ اجلاس ہو رہا تھا کہ گدھا کھڑا ہو گیا اور بولا، اس بار مجھے جنگل کا بادشاہ بنایا جائے۔ یہ سننا تھا کہ لومڑی بولی، ارے بیٹا، یہ جنگل ہے، پاکستان نہیں۔ ایک پٹھان کھانا کھانے ہوٹل گیا۔ سبھی ٹیبل پر جوڑے بیٹھے تھے، کوئی ٹیبل بھی فارغ نہیں تھا اور بیٹھنے کے لیے جگہ ہی نہیں تھی۔ اس نے جیب سے فون نکالا اور کان پر لگا کر زور سے بولا، تیری گرل فرینڈ کسی اور کے ساتھ بیٹھی ہے تو جلدی سے آ جاؤ۔ نتیجہ، سب لڑکیاں غائب ہو گئیں۔ پٹھان نے آرام سے کھانا کھایا۔ پپو ڈاکٹر سے، دل کے آپریشن کے بعد مجھے ڈانس اور گانے اچھے لگنے لگے ہیں، کیا میں جوان ہو گیا ہوں؟ ڈاکٹر، نہیں پاگل، تمہیں جو دل لگایا ہے وہ خسرے کا ہے۔ ڈاکٹر مریض کی آنکھیں چیک کرتے ہوئے بولا، لگتا ہے تمہیں جانو مانو والے ہو۔ مریض فخر سے، ہاں، مگر آپ کو کیسے پتا؟ ڈاکٹر، تمہاری آنکھوں میں ذرا بھی شرم و حیا نہیں ہے۔ پٹھان کی بیوی پٹھان سے بولی، جب تم نے رسوار رکھی ہوتی ہے تو تم مجھے گلے لالا کہتے ہو، اور جب کبھی تم چرس پی ہوتی ہے تو تم مجھے زرسانگا کہتے ہو، مگر آج تم نے مجھے بھوتنی کیوں کہا؟ پٹھان، آج ہم نے سپرائٹ پی ہوئی ہے، سیدھی بات، نو بکواس۔ دور بھی ایک دوسرے کو عربی میں گالیاں دے رہے تھے۔ قریب سے ایک پنجابی گزرا اور بولا، قاری صاحب، ہمیں بھی ان دعاؤں میں یاد رکھنا۔ مجھے 17 لڑکیوں نے بھائی کہا، میں برداشت کر گیا۔ میں نے ایک لڑکی کو جانو کہا، بلاک کر گئی، اپنی واری مرن لگ جاندیاں نے۔ ایک امریکن لاہور آیا، وہ ٹیکسی میں بیٹھا جس کا ڈرائیور پٹھان تھا۔ امریکن بولا، یہ شاہی قلعہ کتنے دن میں بنا؟ پٹھان، 1 ماہ میں۔ امریکن، ایسا ہمارے ملک میں تو 2 ہفتے میں بن جاتا ہے۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد پھر پوچھا، یہ واپٹا ہاؤس کتنے دن میں بنا؟ پٹھان، صرف 2 ہفتے میں۔ امریکن، ہمارے ملک میں تو 3 دن میں ہی بن جاتا ہے۔ مینار پاکستان کے پاس سے گزرے تو امریکن بولا، یہ کتنے دن میں بنا؟ پٹھان، کوئی پتہ نہیں، صبح تو نہیں تھا۔ سردار نے سائیکل چلاتے ہوئے ایک آدمی کو ٹکر مار دی۔ سردار، غصہ نہ کرو پاجی، آپ بہت خوش قسمت ہو۔ آدمی، وہ کیسے؟ سردار، آج میری چھٹی ہے، ورنہ میں ٹرک چلاتا ہوں۔ پٹھان لڑکی سے بولا، میرے دل میں آ جاؤ۔ لڑکی غصے سے بولی، سینڈل اتاروں کیا؟ پٹھان بولا، پاگل کی بچی، ایسے ہی آ جاؤ، یہ مسجد نہیں، پٹھان کا دل ہے۔